بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت بڑی بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے بڑے بولڈ اسٹیپس لیے گئے تھے، بیانات دیے گئے تھے، اور اس کے بعد اب اس وقت امریکہ کی طرف سے بھی جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ منظر عام پر نظر آتا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سے خدشات جو تھے وہ سچ ثابت ہوتے جا رہے ہیں، اور دیکھا جا رہا ہے کہ امریکہ اس وقت ایک اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ اسٹیپس لے لیے گئے ہیں۔ پاکستان سے اتنی توقعات نہیں کی جا رہی تھی کہ اس طرح کے بولڈ اسٹیپس دے گا، اور پاکستان کے ان اسٹیپس نے ہی عالمی برادری کے اندر کھلبلی مچا دی ہے، خاص طور پہ پڑوسی ممالک میں کھلبلی مچائی ہے۔ ایک طرف انڈیا، دوسری طرف افغانستان، دونوں کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گا اور آپ کو بتائے گا کہ بہت ہوا کہ آپ نے ہم پر الزامات کی بارش کی، ہم نے اپنا سب کچھ لٹایا، اور اس بار اب ہم فرنٹ فٹ پہ آ کے بات کریں گے، چاہے طالبان ہو، چاہے انڈیا کی را ہو، انڈیا ہو، مودی کا مودیزم ہو، اور کشمیر کے حوالے سے بھی اس وقت DGISI کی طرف سے بھی جو ہے اہم بریفنگ دی گئی تھی۔ اس کے کچھ نکات جو باہر آئے ہیں، جس کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات منظر عام پہ نہیں آئیں، مگر جو آئی ہیں وہی کھلبلی مچا دینے کے لیے کافی ہیں۔ عالمی میڈیا اسی کو لے کر جو ہے وہ اس وقت اس چیز کا شکار ہے، شش و پنج میں مبتلا ہے کہ آخر کیا کرنے جا رہا ہے پاکستان۔ ان کو تفصیل سے اپنے اس ویلاگ میں ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر کہانی کس رخ پر جا رہی ہے، اور چائنا کی طرف سے جس تحفے کے بارے میں آپ سے ہم نے کچھ دیر قبل آپ کو بتایا تھا وہ اصل کہانی ہے کیا۔ اور تو اور سی پیک میں ایک اور بڑی خوشخبری ہے جو آپ کو اس ویلاگ میں ملے گی۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا جو نئے آنے والے ناظرین ہیں۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے کہا پہلے تو امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کسی بھی طور پر کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، امن کے لیے ہم ہمیشہ راضی ہیں۔ یہی اسٹیٹمنٹ انہوں نے طالبان کو بھی دیا، یہی اسٹیٹمنٹ انہوں نے افغانستان کی کرنٹ گورنمنٹ کو بھی دیا، اور یہی اسٹیٹمنٹ انہوں نے تمام عالمی دنیا کی طاقتوں کو دیا، اور یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کو بھی دیا۔ یہ وہ اسٹیٹمنٹ تھا جس کی مثال نہیں ملتی، ایک ہی ہاتھ سے ایک ہی تیر سے بہت سے شکار کی، اور یہی عمران خان کی خصوصیت تھی۔ کہا یہ گیا کہ عمران خان جو ہے وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، آرمی سے تعلقات ان کے استوار نہیں ہیں، مگر DGISI کی جو بریفنگ تھی اس کے نکات، جس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ طالبان اس وقت پاکستان کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، کیا پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک کلیئر کٹ اسٹانس دیا کہ اگر افغانستان کے امن میں طالبان اہم کردار ادا کرتے ہیں تو پاکستان اور پاکستان کی افواج ان کے ساتھ، مگر اگر ان کی طرف سے پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا گیا تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ کوئی بھی خاموش بیٹھا، چاہے عوام ہو یا افواج ہو۔ DGISI نے یہ پیغام ڈیفینیٹلی آرمی چیف کی رضامندی سے دیا ہوگا، اور یہی وہ پیغام ہے جس کا پوری قوم شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ آخر کب ہم فرنٹ فٹ پہ آگے بات کریں گے، کیونکہ اس وقت تک مصلحتوں میں پھنسے ہوئے ہم نے اپنے تمام پڑوسی ممالک کو جو ہے وہ امن کی پیشکش کی، اور امن سے ہی ہم نے مذاکرات کیے اور معاملات کو حل کیا، مگر اس امن کی جو ہے وہ کمزوری سمجھی گئی ہماری، اور اس کے لیے ہی ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ متعدد، چاہے را ہو چاہے افغانستان کی طرف سے ہوں، وہ ہمارے بارڈروں پہ فائرنگ کی گئی، ہمارے ہاں شہروں میں بمبارڈمنٹ کی گئی، بیسیکلی بم بلاسٹ کیا گیا، اور پھر ٹارگٹ کلنگز کی گئی، اور پھر جب ان کے اوپر قابو پایا گیا تو پھر انہوں نے شور مچانا شروع کیا دوسرے نیٹ ورکس کے اوپر، پھر سی پیک کے حوالے سے شور مچایا۔ چینی صدر کا جو بیان تھا وہی اتنا خطرناک تھا کہ جس نے ان سب کی جو آوازیں تھیں وہ بند کر دی۔ انڈیا کو تو ویسے ہی سب سے زیادہ لداخ کے اوپر جو ہے خطرہ ہے چین سے، اور دوسری بارڈرز کے اوپر ان کو خطرہ رہا ہے، لاحق ہے، ساتھ ساتھ ان کے اپنے اندر جو 33 ریاستوں میں جو ہے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور ان کے چلتے ہوئے انڈیا کسی بھی طور پر جو ہے وہ آگے بڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
تیسری اور آخری بات جو کرونا کے حوالے سے ہے کہ انڈیا کرونا کو قابو کرنے میں ناکام ہوا ہے. اس وقت بھی 50,000 سے اوپر کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اموات کی تعداد ہمیں آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں کہ کس طریقے سے انڈیا نے اپنا کیس خراب کیا, اور یہ وہ تعداد ہیں جو کہ ان کے میٹرو سٹیز میں رپورٹ ہو رہی ہیں. جو ڈاؤن ٹاؤن ایریاز ہیں یا انٹیریئرز ہیں ان کے, وہاں پہ تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہا, وہاں پہ تو اس طرح کی ایلیگیشنز ہی نہیں ہیں. مطلب وہاں پہ ویریفیکیشن یا کوئی بھی ایک ایسا نظام نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ وہاں پہ کیا حال چل رہا ہے کرونا کا. بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے مودی نے, مگر منہ کی کھانی پڑی مودی کو. کشمیر میں جس طرح کی جارحیت اپنائی گئی ہے, پاکستان کے خلاف امریکہ کو اڈے دینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اور کشمیر کا مسئلہ خراب کرنے کے لیے وہاں پر دوسرے شہروں سے لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے, ان کے ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں تاکہ UN میں قرارداد کے حوالے سے, جو قرارداد آج سے 70 سال سے پھنسی ہوئی ہے, اس کے اوپر عمل کیا جائے اور ایک بار کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنانے کی یہ ناکام کوشش کی جائے. کہا یہ جا رہا ہے کہ 70 لاکھ کے قریب کشمیریوں کا جو حق ہے وہ وہاں پر اس سے کہیں زیادہ 1 کروڑ 40 لاکھ ڈومیسائلز وہاں پہ بنائے جانے کی اطلاعات ہیں کہ یہ ان کا ٹارگٹ ہے. اور پھر الیکشنز کروائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کشمیر کیسے اپنے حق کا فیصلہ کرتا ہے. وہ انڈیا کی طرف جھکا ہوگا. یہ ناپاک سازش ہے ان کی جو کہ یہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, اور ہو بھی سکتا ہے کہ یہ کامیاب بھی ہو جائیں. مگر دنیا کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہے, اور دنیا اتنی بے حس ہے, عالمی طاقتیں اتنی بے حس ہیں کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی طور پر حیثیت بنانے کی اجازت نہیں دے رہی. کشمیر کا معاملہ خراب کرنے میں عالمی طاقتوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, خاص طور پہ UN کا ہاتھ ہے. کبھی بھی اس کی چل نہیں پائی. ان ملکوں پہ صرف چلائی ہے جس کے اوپر پاورز نہیں ہیں, جس کے اوپر بیکس نہیں ہیں, اور وہاں مسلمان ہیں. مسلمانوں کو تو انہوں نے یوز ٹیشو پیپر ہیں بیسکلی. وہ ڈسٹ بن کی نظر کرنے والی ان کے لیے ان کی اپروچ ہے, کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کسی طور بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھے, اور ساتھ میں انڈیا مل جاتا ہے. اس وقت خطے میں ایشیا کی پوری سیاست میں رشیا, چائنا, انڈیا, پاکستان, مڈل ایسٹ کی ریاستیں تو امریکہ کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. اور اس وقت دیکھا بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے تو جو ہے وہ اسرائیل کا سفارت خانہ کھول لیا ہے, اور فلسطین کے معاملے سے تو بالکل ہی کنارہ کشی اختیار کر لیا. کہا یہ ہے بولڈ اسٹیپ کہ ہم نے صرف فلسطین کے معاملے کے حل کے لیے یہ کام کیا. بہت زیادہ وقت نہیں ہے, بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ متحدہ عرب امارات کے شیخ جو ہیں وہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں. پہلے ہی ان کی ڈگر معلوم ہے, مگر دیکھتے ہیں کہاں کہاں چل سکتے ہیں اور کہاں کہاں چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ہمارا تجزیہ سمجھ میں آیا ہو. اس کے حوالے سے ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.